बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद इस्लाम। मलाला यूसुफ़ज़ई का नाम पूरी दुनिया जानती है। मलाला यूसुफ़ज़ई मेंगोरा के इलाके से तल्लुक़ रखती है। बड़ा पसमानदा इलाका तस्वर किया जाता है। मलाला को जब नोबल इनाम से नवाजा गया तो मलाला के चर्चे पूरी दुनिया में हुए। बीबीसी ने मलाला का इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू के बाद मलाला की धूम पूरी दुनिया में दिखाई दी। नाज़रीन, मलाला के साथ जो वाक़या मेंगोरा में पेश आया और जिसके बाद मलाला को पज़ीराई मिली, नोबल इनाम से नवाजा गया, वो हक़ाइक़ सभी जानते हैं। मलाला ने मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ बयानात दिए, जो बयानात मुतनाज़ा भी थे और हासी कशमकश भी उन बयानात के बाद दिखाई देती रही। मलाला ने एक बयान 2021 के अवाइल में दिया था और उस बयान में मलाला ने कहा था कि बग़ैर शादी के और निकाहनामा पे दस्तखत किए बगैर भी जोड़े रह सकते हैं। अगर कोई किसी के साथ रहना चाहे और लाइफ गुजारना चाहे तो उस लाइफ पार्टनर के साथ रहने के लिए किसी निकाहनामे पर दस्तखत की ज़रूरत नहीं है। मलाला के इस बयान ने ख़ुसूसन पाकिस्तान में एक हलचल बपा कर दी थी। सोशल मीडिया पर मलाला को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया कि मलाला ने ये बयान क्यों दिया है और किसने मलाला से ये बयान दिलवाया है। लेकिन नाजरीन, इस बयान के बाद अब मलाला ने खुद निकाहनामा पर दस्तखत करके बाकायदा तौर पर एक बड़ी सादा सी तकरीब में शादी कर ली है। आज हम अपने इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि मलाला ने किससे शादी की है और ये शादी कहाँ वकूअ पज़ीर हुई है। नाज़रीन, इससे कबल कि हम आपको मलाला के निकाह के हवाले से बताएं, मलाला ने जो स्टेटमेंट मुतनाज़ा दी वो यूरोप और अमेरिका में एक मकबूल तरीन अखबार है, मैगज़ीन है, वॉग के नाम से यूरोप पूरा जानता है कि वॉग एक जो मैगज़ीन है उसमें क्या छपता है, उसके हक़ाइक़ क्या हैं, वो किन चीज़ों को प्रमोट करता है। अमेरिकन्स भी इस वॉग मैगज़ीन को पसंद करते हैं। अब नाज़रीन, जो वॉग मैगज़ीन है वो है क्या? वॉग मैगज़ीन बेहुदा तस्वीर छपती हैं, उसमें लाइफ स्टाइल के हवाले से है, फैशन के हवाले से है। अगर इस मैगज़ीन का आप सरे वर्क देखें तो आपको यूरोपियन एक्ट्रेसेस, उनकी तस्वीर, इसके अलावा मॉडल्स की तस्वीर नज़र आएंगी और ऐसे ऐसे स्टाइल्स में नज़र आएंगी कि देख के जो है वो बंदा शर्मा जाता है। उस मैगज़ीन को मलाला ने इंटरव्यू दिया था 2021 के अवाइल में और उसमें मलाला ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था बड़ा अजीब सा मौक़िफ़ था और उस मौक़िफ़ से साबित होता था कि वो मलाला का मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि वो स्टेटमेंट मलाला को दी गई है कि मलाला वो स्टेटमेंट दे और उससे एक मुसलमानों में हलचल मचे। ये स्टेटमेंट मलाला के मुंह से कहलवाई गई कि मलाला ये स्टेटमेंट दे और मुसलमान ममालिक में उसका चर्चा हो और इस बयान के बाद वाकई मुसलमान ममालिक में खासी बहस छिड़ गई, ख़ुसूसन पाकिस्तान में, क्योंकि मलाला का तल्लुक़ मेंगोरा से है, पाकिस्तान से है। जब मलाला को नोबल इनाम से नवाजा गया तो पाकिस्तान में भी मलाला को बड़ी पज़ीराई मिली। लोग बड़े खुश हुए कि एक कम उम्र तरीन लड़की को एक नोबल इनाम से नवाजा गया है। इस हवाले से पाकिस्तान के चर्चे भी पूरी दुनिया में हुए और पाकिस्तान का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद हुआ। लेकिन बाद में मलाला के मुख्तलिफ बयानात ऐसे आते रहे कि जिससे पाकिस्तान की सुबकी भी होती रही।
واگ میگزین کو ملالہ کا انٹرویو ایک بڑے پری پلانڈ طریقے سے کروایا گیا۔ ناظرین، یورپ اور امریکنز کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کی ایک خاص ذہنی کیفیت ہے، ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں اور وقت آنے پر ایسے ایسے بیانات اور سٹیٹمنٹس ان سے دلواتے ہیں کہ جس سے ایک چیز متنازع ہوتی ہے اور اس کو جان بوجھ کر جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ملالہ کا تعلق چونکہ پاکستان سے ہے، نوبل انعام یافتہ ہے، سب سے کم عمر ترین لڑکی تھی جب اس کو 14 سال کی عمر میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اب ناظرین، جو اس کی حیثیت ہے خصوصاً بچوں میں، ملالہ کو بڑی عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ جو ملالہ نے شادی کے حوالے سے دی، اب ملالہ کوئی بچی تو نہیں، جب یہ سٹیٹمنٹ 2021 میں ملالہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے تو وہ کوئی بچی نہیں ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کے جو اثرات ہیں، کانسیکوینسز ہیں، ملالہ ان نتائج سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی سٹیٹمنٹ دینا، اس کے حقائق کیا ہیں، پس پردہ کون سے عوامل ہیں جنہوں نے ملالہ کے منہ سے یہ سٹیٹمنٹ دلوائی اور جان بوجھ کر ایسا کیا، یہ ایک یورپین مائنڈ تھا جو جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دلوائی اور جان بوجھ کر ایسے میگزین میں ملالہ کا انٹرویو شائع کروایا جو کہ فیشن کے حوالے سے اور بیہودہ تصاویر شائع کرنے کے حوالے سے، لائف سٹائل کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب سی کیفیت تھی۔ اب ناظرین، میں وہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ملالہ نے واگ میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ ملالہ کا کہنا تھا کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں؟ کیا نکاح نامہ پر دستخط ضروری ہیں؟ اگر کوئی کسی کے ساتھ رہنا چاہے تو شادی کے بغیر بھی پارٹنر بن کر رہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان مسلمان کنٹری ہے، مسلم ملک ہے، تمام ہم لوگ مسلمان اس میں رہتے ہیں۔ جب ملالہ کو نوبل انعام سے نوازا گیا تھا تو پاکستان کا سر فخر سے بلند تھا، لیکن اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ ملالہ کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ملالہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب وہ اڈلٹ بالغ بچی ہے، اس کو نتائج کا علم ہے کہ اس کے منہ سے کہے ہوئے الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے مسلمان ممالک کے بچوں کو جن کی وہ ہیرو ہے ان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کو ملالہ کو چاہیے کہ وہ ان تمام معاملات پر بخوبی نظر رکھے، اور غیروں کے ہاتھوں اس طرح استعمال ہونا بڑی عجیب سی بات ہے، اور غیروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر ایسی سٹیٹمنٹ قطعاً نہیں دینی چاہیے جس سے اپنی ملک کی، اپنی قوم کی سرخی ہو۔ اور اس سٹیٹمنٹ سے ملالہ کی قطعاً کسی قسم کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی تھی، جو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ملالہ کے کچھ مقاصد اس حوالے سے اور ہیں، اور یہ بڑے دکھ سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ملالہ کس طرح غیروں کے ہاتھوں جو ہے وہ اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے استعمال ہوئی۔ اب ناظرین، ملالہ نے یہ سٹیٹمنٹ تو اس وقت دے دی، لیکن اب جو ہے ملالہ نے اثر نامی لڑکے سے شادی کی ہے۔ اپنی ٹویٹ میں ملالہ نے اس شادی کا اظہار کیا ہے کہ اثر نامی لڑکے سے اس نے شادی کر لی ہے، اور باقاعدہ طور پر وہ تصاویر ملالہ نے جاری کی جو کہ نکاح کے وقت کی ہیں، اور نکاح نامہ پر جو ہے وہ ملالہ کا ہسبینڈ اثر دستخط کر رہا ہے، ملالہ پاس بیٹھی ہے، ملالہ کے والدین موجود ہیں، ملالہ نے اسلامی روایات کے مطابق جو ہے وہ اپنا نکاح کیا ہے۔ ملالہ کو 2021 ابھی بھی 2021 کا سال ہی چل رہا ہے، ملالہ نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی تھی تو اس وقت بھی ملالہ مکمل طور پر بالغ تھی، لیکن
اس ایکٹ سے محسوس ہوتا ہے کہ ملالہ کے اس وقت مقاصد کیا ہیں، کیوں جان بوجھ کر واگ میگزین میں انٹرویو کروایا گیا اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ دلوائی گئی جس سے مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہوئی۔ ناظرین، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ملالہ نے اپنی اسلامی روایات کو برقرار رکھا ہے۔ صبح کا بولا شام کو اگر لوٹ کر گھر واپس آ جائے تو اس کو بولا نہیں کہتے۔ شکر ہے کہ ملالہ پر یورپ کا مکمل طور پر رنگ نہیں چڑھا اور ملالہ نے اسلامی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے وہ شادی کر لی ہے۔ شادی کی باقاعدہ طور پر تصاویر جاری ہوئی ہیں اور اس شادی کی تصدیق جو ہے وہ ملالہ کے والد نے بھی اپنی ٹویٹ میں کر دی ہے۔ ملالہ کے والد نے اپنی بیٹی کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ ملالہ کو مبارکباد بھی دی ہے کہ ملالہ نے شادی کر لی ہے اور باقاعدہ اسلامی روایات کے مطابق یہ شادی ہوئی ہے۔ اب ناظرین، توقع کی جاتی ہے کہ ملالہ اپنے نکاح کے بعد مزید کسی قسم کی ایسی سٹیٹمنٹس نہیں دے گی جس سے ملک و قوم کی بے عزتی ہو اور مسلمانوں کے دل جو ہے وہ دکھیں۔ ملالہ کو اسلامی روایات کے مطابق شادی کرنا مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے ملک و قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے کام کرے اور غیروں کے ہاتھوں میں استعمال نہ ہو۔ ناظرین، فیوچر میں مزید اچھے سے اچھے پروگرام پیش کیے جاتے رہیں گے۔ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔